انسان اللہ سے بے اختیار ہو کے مانگتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، بے اختیار پریشان ہو جاتا ہے، آزمائشوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، آزمائشوں کی وجہ سے بے اختیار پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر سجدے میں یا تہجد میں یا تنہائیوں میں یا کسی وقت خاص ٹائم میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اس کے آنسو ٹپک ٹپک کے جب زمین میں گر رہے ہوتے ہیں یا رخسار پہ بہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے دعائیں کر رہا ہے، تیرے سامنے وہ رو رہا ہے، بے اختیار ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرے سامنے جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے، اور میرے نظر میں یہ بہت محبوب ہے۔ جب انسان محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب انسان اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، اضطرار کا معنی کیا، مچھلی کو جب پانی سے نکال کے رکھا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، تو اسے اضطرار کہتے ہیں۔ جب اضطرار کی حالت میں ہو کر انسان اللہ کے سامنے مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، سجدے میں گر کر دعا کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، کبھی تہجد میں، کبھی تنہائیوں میں، کبھی صلاۃ الحاجات پڑھ کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی کوئی وظیفہ پڑھ کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر بے اختیار ہو کے روتا ہے، تو آزمائشوں میں جب وہ دعا کرتا ہے، اس کے آزمائش میں ہوتے ہوئے جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کی آزمائش کو دور کرنے کا اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں فوراً اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اس کو سکون ملنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے مجھ سے مانگ، ادعونی استجب لکم۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ نعوذ باللہ جھوٹے تو نہیں ہیں، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں اے میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے دعا کر، میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگ، رو رو کے مانگ، سجدے میں گر کر مانگ، تہجد میں اٹھ کر مانگ، وظائف پڑھ کے مانگ، نماز پڑھ کے مانگ، تنہائیوں میں مانگ، اندھیریوں میں مانگ۔ جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں تیری پریشانیوں کو دور کرنے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ تو دیکھ لے حضرت یونس علیہ السلام 3 طرح کے اندھیریوں میں، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور تنہائیوں کا اندھیریوں میں ہو کر وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فی الظلمات، انہوں نے بہت ساری اندھیریوں میں جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد اللہ چاہتے تو اعلان نہیں کرتے، انہوں نے دعا کی اضطرار کے حالت میں تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے یہاں پہ بس نہیں کیا، اللہ آگے فرماتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، کذالک ننجی المؤمنین، کذالک ننجی المؤمنین۔ سیم اسی طرح جب کوئی میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا، مجھ سے مانگے گا، رو رو کے مانگے گا اور مانگتا ہی رہے گا، اس اطمینان کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری دعا قبول کر رہا ہے، میرا اللہ مصلحت کے ساتھ میرے دعا کے فیصلے کرے گا، جب اس سکون اور اس اطمینان اور اس یقین کے ساتھ جب دعا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کذالک، سیم اسی طرح میں اس کی مدد کروں گا، سیم اسی طرح میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا، سیم اسی طرح اس کے مسائل کو حل کروں گا، سیم اسی طرح اس کو صحت عطا کروں گا، سیم اسی طرح اس کو رزق کا مسئلہ ہے، رزق کے مسئلے حل کروں گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ دعا کرے گا تو میں اس کی پریشانیوں کو، اس کے مسئلوں کو حل کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے، اضطرار کی حالت میں۔ اضطرار کی حالت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، نداء خفیہ، نداء خفیہ، نداء خفیہ، وہ خاموشی کی حالت میں
چپ چپ کر دبے دبے الفاظ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ اور پھر کیا، استرار اور بالکل یقین کے ساتھ، بالکل خوف کے، بالکل اللہ کے سامنے امید کے ساتھ رو رو کے مانگ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سب کچھ دے دیا، میری دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ لذت، وہ سکون نہیں مل رہا ہے جو مجھے پریشانیوں کے وقت میں دعا کرتے ہوئے مجھے دل میں مجھے جو سکون مل رہا تھا وہ نہیں مل رہا ہے۔ جب انسان پریشانیوں میں دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا چہیتا بنتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا صدیق بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، کیونکہ دوست ہی ہوتا ہے جو اللہ سے اس طرح مانگتا ہے۔ جب ایک انسان بیت اللہ کے سامنے بیت اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، ایک نابینا، اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اے اللہ مجھے بینائی دے دے۔ حجاج بن یوسف نے سنا، اس نے کہا کہ میں طواف کرنے کے بعد تجھے دیکھوں گا، اگر تیری بینائی نہیں آئی تو تیرا میں سر قلم کر دوں گا، اور اس کی بات سچی تھی، وہ ظالم آدمی تھا۔ تو پھر جب یہ الفاظ نابینا آدمی نے سنا تو اس کی اضطرار کی حالت بڑھ گئی، اور خوف زدہ ہو گیا، اور پریشان ہو گیا، اور کہنے لگا یا اللہ اب تو میرے لیے خطرہ بڑھ گیا، اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اگر یہ حجاج بن یوسف نے دیکھ لیا تو میری بینائی نہ ملنے کی وجہ سے یہ میرا سر قلم کر دے گا۔ تو حجاج بن یوسف نے جب طواف ختم کیا تو دیکھا اللہ نے اس کی بینائی دے دی، اور پھر حجاج بن یوسف نے کہا یہ تیرے دل میں میں نے خوف پیدا کر دیا، تیرے دل میں میں نے فکر پیدا کر دی، اس سے پہلے تو دعا کر رہا تھا، وہ دعا میں وہ خوف اور وہ اضطرار نہیں تھا، جب میں نے تجھے کہا کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اب تجھے فکر ہو گئی، تجھے خوف ہو گیا، تو نے دعا کی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اور آج کے بعد مرتے دم تک اسی حالت میں دعا کرنا، اللہ تیری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ کیا انسان جب خوف میں اور اضطرار میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔